زکات دے مسائل تو آگاہ کر دیا ہویا موضوع شروع کرانگا۔ رب ذوالجلال نے پاک ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نماز قائم رکھو، زکات ادا کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رب تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ سارے سیغے خطاب دے نماز قائم کرو، حکم دا سیغا، زکات ادا کرو، حکم دا سیغا، اور فرمایا رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، رب دا حکم ہے با جماعت نماز ادا کرو، نماز میں قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ حضرات ذی وقار نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دی بنیادہ واضح فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 50 سعادتاً۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اسلام، رب ذوالجلال نے محبوب نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزاں دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ الہ الا اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی رسالت دی شہادت دینا، اللہ دی وحدانیت اقرار کرنا، حضور دی رسالت دی شہادت دینا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم رکھنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ زکات ادا کرنا، وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ صوم رمضان اور حج کرنا، رمضان دے روزے رکھنا۔ فرمایا نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا، سب تو پہلے اللہ اور اس کے رسول دے ایمان لے آنا۔ اسلام کی بنیاد ہے، پہلے کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھ دے باقی پڑھن دے نال ہی باقی 4 چیزاں فرض ہو جاتی ہیں۔ وہ چیزاں 4 میں واضح کر چکے ہیں۔ جدو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، امام دی دولت نصیب ہو گئی، نال ہی نماز فرض ہو گئی، نال ہی زکات فرض ہو گئی صاحب نصاب دے، نال ہی مالدار صاحب نصاب دے، حج فرض ہو گیا، پھر رمضان دے روزے بھی فرض ہو گئے کلمہ پڑھن دے نال۔ غیر مسلم تے چیزاں فرض نہیں، جڑا مسلمان نہیں ہونا تے یہ چیزاں فرض کوئی نہیں۔ حضرات ذی وقار سب تو پہلے نماز دے متعلق کر جاواں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرن دا حکم دیتا، زکات ادا کرن دا حکم دیتا، اور بڑی ہی سخت وعید فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کہ جو بے نمازی خود واسطے اولی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اعلان فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ رب ذوالجلال کا قرآن اعلان فرما رہا ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ آؤ بلی رب ذوالجلال کا قرآن اعلان فرما رہا ہے وہ لوگ جڑے مسلمان نے ایمان لے آئے، کلمہ بھی پڑھیا، مسلمان بھی ہو گئے، حضور دی غلامی بھی اختیار کر لئی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت اقرار بھی کر لیا، اللہ دے نبی دی رسالت اقرار بھی کر لیا، اور شاہد بھی بن گئے، مگر اللہ دی بات
بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی نہیں کر دے، نماز نہیں پڑھ دے، فرمایا اونا دی بدبختی ہے، اونا دی خرابی ہے۔ آؤ بیلی و نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے کہ جناب صاحب نصاب تے زکاة بھی فرض ہے۔ آؤ سنو آمنہ دلال امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے غلاموں کہ زکاة تارکین دے واسطے کی سزا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اور او جو جڑے جوڑ کے رکھ دینے، او لوگ جڑے جوڑ کے رکھ دینے سونا اور چاندی، فرمایا انہوں اللہ دی راہ تے خرچ نہیں کر گے، انہوں دردناک عذاب دی خوشخبری سناؤ۔ پتہ چلیا جڑا مال جمع کرے، دولت جمع کرے، سونا چاندی سنبھال کے رکھے، او دی زکاة نہ نکالے، پھر رب تعالیٰ دا قرآن اعلان فرماؤں دے لوگوں او دے واسطے عذاب دردناک عذاب۔ آؤ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دنیا دے مال دی مذمت کر دیا ہوگا، دوسرے مقام تے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن اعلان فرماتا ہے اے ایمان والیوں، تساں دا مال نہ تساں دی اولاد انہاں چیزاں دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر تو غافل نہ ہوئو۔ جڑا اولاد دی محبت دے اندر، مال و دولت دی محبت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر تو ہٹ جاندا ہے، رب دی بندگی تو غافل ہو جاندا ہے۔ فرمایا فاولئک هم الخاسرون، فرمایا جو غافل ہو جاتے ہیں اولاد کی محبت کے اندر، مال کی محبت کے اندر، وہی لوگ خسارہ اٹھان والے، وہ لوگ نقصان اٹھان والے، خسارہ اٹھان والے، جڑے لوگ اولاد دی محبت کے اندر رہ کے رب تعالیٰ دی عبادت چھوڑ دیتے، مال دولت دیکھیا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بندگی چھوڑ دیتی، فرمایا وہ نقصان کی طرف جا رہے۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے پاک ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں مال دے، اس مال دی زکاة نہ دے وے، پھر ہوندہ کی رب مال دے وے تو مال دی زکاة نہ کٹے، فرمایا مسئلہ لہو مالہو یوم القیامت شجاعا، فرمایا تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے واسطے اژدہا یعنی سانپ بن جائے گا۔ او دا مال، او دی دولت، مال و متاع جڑا دنیا کے اندر کٹھا کرتا رہا، فرمایا او مال و دولت
قیامت دن بہت بڑا سپ بن جائے گا، پھر ہوئے گا کی فرمایا اس سپ اس دے گلے دا توق بن جائے گا، وہ جڑا مال دا سپ بنیا ہوگا نا بہت بڑا، وہ دے گلے دے اندر انج کر کے لٹکا دیتا جائے گا، پھر کرے گا کی فرمایا وہ سپ وہ دے دونوں چبڑیاں نو ڈستا رہے گا، وہ دے چبڑیاں دے ڈستا رہے گا۔ وہ دا سپ دا کام کی ہونا ہے؟ ڈنگ مارنا۔ وہ سپ ہے کہ جڑا اساں بڑی پیار تے محبت دے نال کٹھا کر کے جوڑیا ہوں، مال و دولت جوڑیا، حلال حرام کٹھا کیتا، جمع کر لیا، حلال حرام دی تمیز نہ کیتی، مال و دولت ہوئے کہ اللہ دی راہ تے بندہ خرچ کرے، او دی زکاة حساب لا کے کڑتا رہے، 2.5% زکاة ہوتی ہے، 2.5%، ان کا 1 لاکھ دے اندر 2500، 2,500، 40واں حصہ مالدار صاحب نصاب کے زکاة فرض ہے، 40واں حصہ زکاة فرض ہے۔ اگر مال دے وچوں زکاة نہ کڈی فرمایا پھر دردناک عذاب کی تیاری رکھے۔ ثم یقول انا مالک انا فرمایا پھر وہ شام کہے گا میں تیرا مال ہوں، او جڑا سپ تیرے گلے دندر پایا جانا ہے انہیں بار بار کر کے دسنا ہے، تیرے جبڑیاں تے ڈنگ مار کے یہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس طرح پکار کے کہے گا، نالے پوچھے گا، نالے ڈنگ مارے گا، دلیو او ماحول یاد کرو جنہوں اساں پیار کر دے رہے، جنہیں نال اساں جناب شفقتاں کر دے رہے، جنہوں سنبھال کے گنتی کر کے جناب اپنے کوزیاں دندر رکھ دے رہے، اساں جمع کر دے رہے، اپنے گلیاں دندر پیٹیاں دندر اساں کٹھا کر رکھ دے رہے۔ ارے راتی نیند گوا لئی، ارے صبح نو چین تے سکون ختم کر لیا، کدرے کوئی چور سن نہ لائے، ارے کدرے کوئی میرا مال لینا جائے، وہ دردناک عذاب پڑھ کے ہن نالے ڈنگ مار جائے، نالے پوچھ رہے میں ہی تیرا مالا، میں ہی تیرا خزانہ، پھر آؤ سنو اس آیت کریمہ دے اندر کی اعلان ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے غلاموں حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو بخل کرے اس چیز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنے فضل دے نال لکھی ہوئے، جڑی چیز اپنے فضل دے نال رب عطا کرے، فرمایا وہ دے اندر پھر بخل کرے، ہرگز انہوں اپنے واسطے اچھا نہ سمجھے بلکہ او اس دے واسطے برائے آن قریب اور جس کے اندر بخل کردہ سی قیامت دنوں دے گلے دا توق بن جائے گا، اور اللہ ہی وارث آسمان اور زمین والے آلہ، اللہ ساڑھے کما تو باخبر، آؤ نبیان تاجدار
تاجدار دی دوسرا حدیث بھی سن لئی فرمایا اے جڑا مال و دولت جمع کیتا سی کل قیامت دا دن ہوے گا اگر اساں دخل کر گئے اساں خیال نہ کیتا اساں زکات نہ نکالی صدقہ تو خیرات نہ نکالے بابا جی فرماؤندے ہوندے سن امیر لوگ اے مت سمجھو کہ مال ساڈا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ذریعے غریباں دا رزق رکھیا ہے اپنے مال دے ذریعے کڈ کڈ کے حقدار تک پہنچا دے اللہ بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ دا رسول بھی امیران دے مال دے اندر غریبان دا حق رکھیا ہونا امیران دے مال دے اندر غریبان دا حق رکھیا ہونا زکاة فرض کیوں کیتی گئی زکاة مسلمان صاحب انصاف دے فرض ہے اس واسطے کہ تو اپنے مال اندر زکات نکال ایک دے تیرا مال پاک ہو جائے گا تیری دولت حلال تیرے واسطے ہو جائے گی پاک ہو جائے گی ایک کہ جڑا غریب ہے وہ دنیا کے اندر سرخرو ہو جائے گا غریب سرخرو ہو جائے گا غریب دے واسطے مالو متا بن جائے گا او دا ذریعہ معاش بن جائے گا اس واسطے تیرے مال دے اندر غریب دا حق رکھے ہے ایک مرتبہ آپ چاہ سبحان اللہ انج نہیں اچھی سنا دے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک آدمی دے کولو انج کر کے گزر ہویا نا تو بڑی سونی نماز پہ پڑھتا ہے بڑے خوشو و خضور نماز پڑھتا ہے یہ مت سمجھو کہ اساں بڑے نعرے مار لینے اساں جناب بڑا دین دا کم پہ کر دے ہیں اساں نمازہ پڑھنے ہیں تحجد پڑھنے ہیں تسبیح و تلیل کرنے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام فرماؤں نے کہ بندہ بڑے خوشو و خضور نماز پڑھتا پہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سونا لگیا بڑا چنگا لگیا یار اللہ دی عبادت کیا کرتا ہے بندہ رب دی عبادت کرتا ہوئے تو پھر اللہ دا بندہ جب دیکھے تو خوش تو ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ دے نبی نے دیکھا کہ میرے اللہ دی اتنی سونی عبادت آؤ ملیے سنو موسیٰ علیہ السلام رب العالمین دیوار کا دندر جدو ہم کلام حاضری دیتی عرض کیتی یا الہ العالمین او بندہ کیویں دی اچھی عبادت پیا کر دے مولا او تیری نماز پہ پڑھ جائے بڑی اچھی نماز پڑھ جائے بڑے خشوع و خضوع مگن ہو کے مولا تیری عبادت پہ کر جائے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ اگر وہ بندہ ایک دن کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھے ایک دن کے اندر 1000 غلام بھی آزاد کرے ایک دن کے اندر 1000 لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھے ایک دن کے اندر 1000 حج بھی کرے ایک دن کے اندر 1000 جنگاں بھی لڑے حق بھی رات جنگ بھی لڑتا رہے انہوں نفع نہیں ہونا اونی دیر تک انہیں نفع نہیں ہونا جتنی دیر تک اپنے مال اندر زکاة نہ نکالے گا حج بھی کرے جہاد بھی کرے جنازے بھی پڑھے غلام بھی آزاد کرے کہ 1000 رکعتاں بھی پڑھے کہ ہر چیز 1000 دی مقدار کے اندر اتنی خیرات کرے کہ اپنے مال و دولت اندر زکات نہ کٹے فرمایا اودیاں عبادتاں دا کوئی فائدہ نہیں اودیاں عبادتاں دا کوئی فائدہ نہیں تساں سمجھدے ہو کہ زکات کٹن نال دولت کم پہ جاندی ہے فرمایا زکات دین دے نال اللہ تعالی رزق بتا دیتا ہے
صدقہ کرن دے نال اللہ رزق ودا دیندا ہے، خیرات کرن دے نال اللہ تعالی رزق ودا دیندا ہے۔ تے اللہ تبارک و تعالی نے رزق ودان دا رزق دین دا ذمہ لے ہے کہ بندہ کہ میرا رزق کم ہو جائے گا، اللہ ہی دیتی جاندا ہے تے اتنا نوازدا ہے بندے دے گمان سے نہیں ہوندا کدھروں رزق دے رہی ہے۔ تے جے اگر رب دی راہ تے خرچ کر دے، اللہ دے کسے بندے نو کچھ پانی پلا دے، کھانا کھلا دے یا زکات دے دے، اپنے مال چوں کڈ کے خیرات کر دے، اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے دی ایک دوسرے دے طرف خدمت ویکھ کے، اتنا خوش ہوتا ہے او دے مال و دولت دے اندر، او دے حسن دے اندر، او دی جوانی دے اندر، او دے دل دی روحانیت دے اندر رب ذوالجلال برکتاں پیدا فرما چھڑدا ہے۔ آکھو سبحان اللہ، اند نہیں کچھ ہی آکھو سبحان اللہ۔ زکات دا معنی ہے بڑھانا، ویسے ہی لغوی معنی یہ ہے کہ بڑھا دینا، ودا دینا، اضافہ کر دینا۔ زکات کا مطلب کی ہے لغوی معنی بڑھنا، اضافہ کرنا۔ جدوں مال دے اندروں زکات نکال دیتی جاتی، فرمایا مال پاک ہو جاتا ہے، اس دے اندر برکت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ چوراں دی نظراں تو بچ جاتا ہے۔ فرمایا افسوس انہاں لوگاں دے واسطے جڑے اے سوچ رکھدے نے میرا مال تھوڑا ہو جائے گا، میں زکات کٹی لاکھ دے اندروں 2,500 روپیہ 2.5% زکات کر دیتی، لاکھ او دی سوچ ہے نا، لاکھ دے اندروں 2,500 تے گیا نا، لاکھ چوں 2,500 گیا، سوچ ہو دی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤنا میں رزق ودا دیتا ہے۔ حضور فرمایا رب ذوالجلال وہ دے مال نو ودا پھلا دیتا ہے، کیوں کہ انہیں اللہ دی راہ دے خرچ کیتا ہے، دیندہ سارے نو رب ہے، جدو بندہ دیوے اپنی سخاوت دکھائے، رب تعالیٰ فرماؤں گا آ میری راہ دے خرچ کرنے والے میں دیندہ رہنا تو خرچ کرنا رہو۔ پورا جاکو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھیا کہ اے بھائی خود اتنی دنیا جمع نہ کر، اس تو بچ جیسا تو شکر بھی ادا نہ کر سکے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو خط لکھیا نا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اتنی دنیا جمع نہ کر اور اس تو بچ کہ تو شکر بھی ادا نہ کر سکے۔ فرماندے نے میں سنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندے ہویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا اطاعت گزار دولت مند اپنا مال لے کے قیامت دن جدو آئے گا نا، جدوں پل صراط دے قریب آئے گا، اللہ تعالیٰ دا برگزیدہ دولت مند آدمی بہت بڑا مالدار بھی ہوئے، دولت مند بھی ہوئے، تو رب دا تابعدار بھی ہوئے، بندگی کرنے والا، سونے تے سہاگا نہیں ہو جاتا۔ مال آ جائے تو بندے دی جناب ہوائی خراب ہو جاتی ہے نا، اکثر معاشرے دے اندر مال و دولت مل جائے کہ او دے ٹرن دا انہوں بلکہ چاج بھول جاندہ ٹرن دا چاج اے اکھا نیویاں ہون، اے کندے اڑے ہون، تے اے جاریا ہوئے، جدوں کوئی مسلمان ملے سلام بلا لوے، لنگ دیا آندیاں جاندیاں سلام بلاتا جائے، ہر سلام دے بدلے ڈھیروں نیکیاں کمانا ہے۔ سبحان اللہ چاہیے۔ فرمایا جدوں قیامت دن ہوئے گا، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مخاطب کر کے خط لکھیا، فرمایا کہ جدو قیامت دن ہوئے گا مالدار دولت مند تے اطاعت گزار اللہ دا بندہ قل صراط دے رستے تے پہنچے گا تو او دا مال کہے گا گزر جا، کیوں تم میرا حق ادا کیتا ہے، گزر جا تو میرا حق ادا کردہ رہا۔ جدو گناہگار جائے گا تو پھر وہ پل صراط دے پہنچے گا۔ حضرت ابو سلیمان فارسی فرماتے نے اے ابو دردہ مال لے کے جائے گا، حضور فرمایا وہ اپنا مال ادا نال ہوئے گا، پل صراط دا موقع ہوئے گا، جائے گا او مال کہے گا
تیرے واسطے ہلاکت ہے، تو تباہ برباد ہو جائے گا، تو میرے حقوق نو ادا نہیں کیتا۔ اگر میں تیرے کو لایا، رزق کہندا ہے، دولت کہندی ہے، مال کہندا ہے، میں تیرے کو لایا تو میرے حقوق پورے نہ کر سکیا، جا تیرے واسطے ہلاکت ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، پل صراط تو گزر نہیں سکے گا۔ وجہ کی ہے کہ مال کے اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا اور زکاة نہ کرنی۔ اینو زکاة دا مہینہ بھی آپ دے دی، جڑے مہینے دن در میں موضوع لے کے بیٹھا، اس نو زکاة دا مہینہ بھی آپ دے دی۔ جب رجب دا مہینہ ہے تو زکاة بھی اس مہینے دن در سال بعد زکاة ادا کرنی چاہیے اپنے مال دن در۔ مکاشفت القلوب دن در لکھے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار پل صراط تے کھڑا ہوئے گا، جے اگر مال دے حقوق ادا کرتا رہا تو مال بھی انہوں دعاواں دے گا تو اللہ بھی خوش ہو کہ وہ سفر پار کروا دے گا۔ پل صراط، پل صراط کی آواز نالو بریک، تلوار دی دھار نالو تیز، اتنا سفر سخت تے گھٹن سفر، پل صراط دا سفر، رستہ کی یہ بال نالو بریک، تلوار دی دھار نالو تیز، کتوں دی لنگنا ہے۔ دسو کون کون جائے گا جدے تے اللہ دا فضل ہوگا یا نبی دی نظر ہوگی؟ سبحان اللہ۔ آو بیلیو سمجھے جاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، مگر سوچاں بدل گیا، یہ لوگ آخر میں مال کم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی۔ یہ دے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بڑا سونا ارشاد فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماؤں تساں دے بس تساں دے ذہن دے اندر کون خیال پیدا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا میں قرآن پڑھ کے سنانا ہے کہ کون خیال پیدا کرتا ہے مال ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، تیرے مال اندر کمی آ جائے گی۔ یہ تیرے ذہن اندر وسوسے ڈالن والا کون؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل واللہ واسع علیم۔ آؤ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن اعلان فرماؤں گے شیطان تساں دے ذہن دے اندر یہ وسوسے پا دیندا ہے، محتاجی دے وسوسے، اے شیطان تساں دے دل دے اندر یہ وسوسے پا کے کہ نانا محتاج ہو جائے گا، بے حیائی دا حکم دیتا ہے، آپ بے حیائی دی طرف قدم بڑھا۔ شیطان کہنا بے حیائی دی طرف قدم بڑھا، شیطان کہنا زکاة نہ نکالی، شیطان کہنا صدقہ نہ دیوی، تیرے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما رہا تیرے نال بخشن دا، رب تعالیٰ اپنے فضل دا وعدہ فرماؤں گا کہ میں فضل فرما دیاں گا، میں تیری بخشش کراں گا، آ میری رات خرچ کرتا جا، اپنے مال نو پاک کر کے زکاة غریبوں نے دیندہ جا، آ جا میں بخشن آ رہا، میں فضل فرمان والا۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی سنن والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماؤں گا شیطان تیرے ذہن اندر وسوسے پاؤں گا، میں بخشن والا۔ وہ تیرے ذہن سے خیال ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، میں بخشن ہارا، میں بخشن ہارا، میں تیری ایسی دنیا بدل دیاں گا۔ فرمایا میرا فضل تیرے تھے ایسا ہوئے گا، وفضل میرا فضل ایسا ہوئے گا کہ رب تعالیٰ بخشش بھی فرمائے گا، پل صراط دا وقت آ جائے گا کہ جنت تو پہلے گزر جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی خاص کرم نوازی ہوئے گی۔ ایک مرتبہ پھر آکھو سبحان اللہ۔ ایتھے میں ایک واقعی میں پیش کردہ جاواں کرتے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک توبی ہے نا،
ادھر بد اخلاق سی، اخلاق دا سخت تے مزاج دا برا. لوگ بہت زیادہ تنگ آ گئے جدوں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت دے اندر حاضر ہو کے عرض کرنے نے، شکایت لاؤندے نے کہ حضور لوگاں دے کپڑے بدل لیندا ہے، حضور تساں او دے حق دے اندر بددعا فرما دیو مار جائے، او دے حق دے اندر بددعا کرو وہ مر جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنیا آپ نے فرمایا پھر کہنے لگے جی حضور خودیاں شرارتاں تو سن تنگ آ گئے ہیں، مہربانی فرماؤ انہوں مر جانا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی تھی اللہم لا تردہ بذمہ، یا اللہ اس کو واپس لوٹانا، نہ لٹانا، واپس نہ لٹانا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی نے جب دعا کی تھی لوگوں نے بشارت سنا دیتی کہ او دھوبی دی عمر نہ صرف آج دا دن باقی، دھوبی گیا آج دا دن باقی ہو دی عمر. جدو اتنا ہویا لوگ انتظار دن عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ہن سکون ہو گیا کہ انہیں مر جانا آج دا دن انہوں اوکھوں سوکھوں کو برداشت کر لیجئے. جدو لوگاں کے اندر مشہور ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام دعا کیتی ہوئے ہن اے دی ہلاکت یقینی ہے. ہن دھوبی اپنے معمول کے مطابق 3 روٹیاں لئیاں تے جا رہے کپڑے دھون دے واسطے گھاٹ دی طرف جا رہے جی. رستے دے اندر ایک سائل ملیا، کہنے لگا جی جناب میں بڑا بھکھاں تے مینوں بھوک لگی ہے، مہربانی کرو مینوں روٹی دیو. وہ دھوبی نے ایک روٹی کڑی تو سائل نو دے دیتی. گل بڑی پتے دی سمجھن والی. دھوبی نے روٹی کڑی تے سائل نو دے دیتی. سائل نے جدو روٹی لئی تے انہیں دھوبی نو دعا دیتی. آوے لیو دھوبی نو دعا کی پہ دیتا ہے. سائل کہندا غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبک فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف کرے، تیرے دل نو پاک صاف کرے. جدو او سائل نے دعا دیتی وہ بھی بڑا خوش ہویا، انہوں دعا پسند آ گئی، انہیں دوسری روٹی کٹ کے بھی دے دیتی. انہیں پھر دعا کی تھی، سائل پھر دعا کر گئے، پھر انہیں تیسری روٹی بھی دے دیتی. جدو تیسری روٹی حوالے کی تھی سائل پھر دعا کر گئے حافظک اللہ تعالی علیہ السمائی وبن اللہ لکا عشرا فی الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دے غلاموں جدو او سائل نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے آسمانی بلاواں تو محفوظ فرمائے، تیرے واسطے جنت اندر محل بنا دے. جدو جناب دعا کی تھی ارے سارے دے دل اندر رہیے کہ جناب اج ویلے کدو دھوبی دی موت دی خبر ہوندی ہے، اعلان ہو جائے گا فلاں بن فلاں فوت ہو گیا وے، ارے خوشیاں مناؤ. اور جناب سارے اس خوشی دے اندر اس انتظار دے اندر کہ کدو دھوبی دا اعلان ہوئے گا. لیکن جدو شام ہوئی دھوبی کپڑے اٹھا کے صحیح سلامت آ رہا وے، آپ دے وعدے دی تصدیق نہ ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں میرے کول لے آنا. عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں پوچھا آج تو کیڑا کم کیتا ہے، آج تو نیکی کوئی کیتی ہے؟ تو بھی کہنے لگا ہاں یا نبی اللہ رستے دے اندر میں ایک بھوکا سائل ملیا، روٹیاں خیرات کیتیاں، انہیں میرے واسطے دعا کی، میں 3 روٹیاں خیرات کیتیاں. ایک خیرات ہے حالت خیرات
اپنے مال دی زکاة نہیں، مال دی زکاة بہت اگے دا درجہ ہے نا، کہ لنگ دیا جاندے خیرات پہ کردا تے سائل انہوں دعا دیندے اسا تکے مارنے نکل جا میرے گھر دندروں چلا جا کوئی شے نہیں برا بھلا سکے دینے معاشرہ ہے نا جس طرح دی بیٹھک اس طرح دی صحبت حضرات ذوالفقار موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی تئی جی رستے دندر سائل ملیا انہوں پوکھ لگی سی میں 3 روٹیاں پیش کی تھی انہیں ہر روٹی دے بدلے میں نے دعا دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنی گٹھڑی کھول جب گٹھڑی کھولی نا دیکھیا بہت بڑا وحشت ناک 7 گٹھڑی دندر او دے منہ دندر لوہے دی لگام پائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس 7 کو متوجہ کر کے فرمایا اے 7 کیا تینوں خدا تعالیٰ نے انہوں ہلاک کرنے واسطے نہیں بھیجیا کہنے لگا کہ اسے واسطے بھیجیا یا نبی اللہ رب نے بھیجیا ہے کہ اس نو جا کے ہلاک کر دے ہاں جدو اتنا ہویا پھر اس بندے نے رستے دندر آکے صدقہ کیتا ہے سائل نے انہوں دعا دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے میں لوہے دی لگام دے کے بھی بھیج دیتا ہے یہ آریا سی رب دا حکم ہو گیا تسان بدعا کیتی رب دا حکم ہو گیا مینوں بھیج دیتا سب کہندا ہے مینوں بھیج دیتا میں اس نو ہلاک کرنا سی انہیں رستے دے اندر آندی ہویا صدقہ کر دیتا جی میں صدقہ کیتا سائل نے دعا دیتی رب نے نال ہی فرشتہ بھیج دیتا لوہے دی لگام دے کے کہ جڑے سپ نو میں بھیجیا انہوں جا کے پاک کھچ نہیں عادت فرمان کوئی ہوئی تیری سبحان اللہ کلی بہ گئی ہے سبحان اللہ دیکھی کتے لگام ادھر نہ آ جائے سبحان اللہ انہیں جو اچھی آخ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو بندہ مار گیا تو اللہ دے عزت جلال دی قسم اور رب نے پاک کہنے مرے ہاں چھتا جنت دے سبحان اللہ ہاں جی ہون رب ہی بھیجدا پیا ہے تے نال حفاظت بھی اللہ تعالی فرما رہا ہے انہیں کیتا صدقہ حضور تے رب نے فرشتہ بھیجیا میں نے لگام پا کے کھچیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قصار استانی فی عملہ فرمایا تیرے عمل نے توبی نو فرمایا تیرے اس عمل نے تینوں بچایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو بیک کے تیرے تے کرم فرمایا گزشتہ گناہ اللہ تعالی نے تیرے معاف کر دیتے اپنی زندگی بدل لے تے اپنی عمر گزار ہن تینوں جلدی موت نہیں وقت تے آئے سبحان اللہ پتہ چلے اللہ تبارک و تعالی دے رستے دے خیرات کرن دینا اللہ تعالی بڑیاں مصیبتاں ٹال دیتا ہے آسمانی اولیات محفوظ فرماندا جسمانی روحانی بیماریاں جو محفوظ فرماندا ہے کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دی راہ تے خرچ کردا ہے اللہ تبارک و تعالی او دے تے کرم نوازیاں فرماوندا ہے کہ جو بندہ اپنے مال دے اندر زکات نہ کڈے فرمایا او زکات والا مال او دے مال دے اندر اگر رہے گا او زکات والا مال او دے حلال مال میں ہلاک کر دے گا او برباد کر دے گا زکات والا مال او زکات کرنا فرض ہے تیرے واسطے زکات کا مال کھانا حرام ہے جائز نہیں ہاں تیرے مال دے اندر ہے تو 10 کروڑ کا مالک ہوئے گا تیرے مال دے اندر مگر وہ دی جتنی زکات بنتی ہے حساب لا کے نہ کٹے گا اور 2.5% کا حساب اگر نہیں نکالے گا وہ تیرے تے حرام ہے جڑی زکات بنتی ہے تیرے تے حرام ہے اور زکات کا مال نکالنا بہت ضروری ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے نا ایک دن ایک اللہ خریدن دے واسطے گھر دے واسطے کو جا ناج خریدنا سی ایک چادر لئی تے بازار ٹر گئے وہ چادر 6 درہم دی ویچ لئی جدو 6 درہم دی چادر ویچی نا رستے دے اندر ایک منگن والا آ گیا سوال کیتا حضور میرے کول کچھ نہیں بھکا تے پیاسا بچے نے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں واسطے کچھ اناج لے جانا ہے کہ ادھر مولا علی دے گھر بھی جاؤں دی روٹی تک نہیں تے والی نے جہان دے کائنات دی ساریاں عورتاں دی سردار دا گھر ہوئے تے مولا علی شیر خدا شوہر ہوئے تے بابا آمنہ دا لال ہوئے حسنین کریمین دا نانا ہوئے تے گھر دے اندر جاؤں دی روٹی بھی نہ ہوئے تے سائل نے سوال کیتا آپ نے 6 درہم چکے انہوں دے دیتے تو لے جا سادہ اللہ تو لے جا سادہ اللہ وارث دے دیتے وہ چلا گیا ادھر رستے دے اندر جاندے ہیں ایک بندہ اونٹنی لے کے آندا ہے تے بندہ بھی بڑا سونا ہے حضرت علی پاک کدے ادھر ویکھدے تے کدے اونٹنی وال ویکھدے کہن لگا یا علی اے علی اونٹنی خریدنی ہے آپ نے فرمایا یار میرے کول رقم کوئی نہیں جی تسی رقم باتوں ادا کر دیا جے خرید لو 100 درہم دے اندر اونٹنی خرید لیں اونٹنی لے کے ہونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جا رہے ہیں تے رستے دے اندر ایک اور بندہ مل گیا کہنے لگا مولا علی اونٹنی بیچنی ہے آپ نے فرمایا ہاں بیچنی کہنے لگا اگر بیچنی تے 160 درہم بھی دے دے آپ بڑے خوش ہوئے 160 درہم ادھر 6 درہم صدقہ کیتا ہے 160 درہم پہ مل گئے سوچیا 100 مالک دا بھی دے دیاں گا 60 میں بھی بچ جان گی آپ نے وہ دے حوالے کی تھی 160 درہم پڑے کہ جدو چل دے جا رہے ہیں درستے دے اندر پھر وہ اونٹنی دا مالک ملیا ایک بری آکو سبحان اللہ سبحان اللہ آویلی حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ جب وہ سامنے گئے آپ نے فرمایا آویلیا میں تینوں تلاش کیا کردہ شن اور کردے حضور تشاں کی اکھنا ہے آپ نے فرمایا میں تیرے کو اونٹنی خریدی میں اونٹنی کی رقم ادا کرنا چاہتا ہوں اور کہنے لگا اتنی جلدی فروخت کر لی ہاں میں نے رستے کے اندر بندہ ملیا گاہک ملیا میں بیچ بھی تھی آپ نے 100 درہم لے لے جدو 100 درہم انہوں دیتا 60 درہم جیب اندر پائے گھر آگے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے آگے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جدو این رکب پیش کی تھی کہ آپ لوگ دیا رہے اے میرے سرتاج اتنی بڑی رقم جتھو لے کے آئے ہو آپ فرمان لگے من سیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنال آج تجارت کی تیئے 6 درہم رب دی رات خرچ کی تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں 60 درہم سبحان اللہ تعالیٰ نے میں 60 درہم عطا فرمائے میں ان دنوں ہوا میرے نبی دے غلاموں یہ سارا ماجرہ حضور کی بارگاہ اندر پیش کیتا نبیوں دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام دی دل مقدس بارگاہ اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونیا میں چادر ویچی اج آریا سا سونیا رستے دے اندر جدو میں شائل ملیا میں 6 درہم دے 6 سارے دے سارے او دے حوالے کر دیتے میری وکی آلی تیرے بھی بچے گھر بھکے پیاسے نے انہیں اللہ دے نات منگیا کہ اللہ دی رات دیتا پھر کوئی بندہ آیا انہیں اونٹنی دیتی
ادھاری دے دیتی کوئی بندہ آیا انہیں 160 درہم دی خرید لئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے فرمایا کہ اے علی تو چاہنا وے اٹھنی تینوں دیر والا کون سی تیرے کلو لین والا کون سی سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علی خموش نے نبیوں نے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی رب تعالیٰ نے بڑی تیری ادا پسند آئی ہے بچے تیرے بھی گھر کے اندر بھوکے پیاسے ہیں علی ہر اناج بھی تینوں بھی ضرورت سی انہیں اللہ دے واسطے اللہ دے نام تے تیرے کو منگیا تو 6 درہم دیتے اللہ نے اونٹنی دے کے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیا سبحان اللہ اونٹنی جڑا تینوں دین والا سی او جبرائیل علیہ السلام سی جدو خریدن دی واری آئی ہے 160 درہم دی تیرے کو لو میکائیل علیہ السلام نے اونٹنی بھیجی ہے علی تو اس جہان کے اندر بھی کامیاب ہے آئندہ جہان کے اندر بھی سرفرور ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری خیرات تو خوش ہو کہ اے علی تینوں اونٹنی جبریل دے ذریعے دیتی میکائیل دے ذریعے لے لئی تینوں 6 دے بدلے 60 مل گئے 10 دنیا 70 آخرت 10 دنیا 70 آخرت بندے میں کملے جو ہو جاندے نے پتہ نہیں یار کی ہو جائے گا ان مال جو پتہ نہیں کمی آ جانی ہے مک جانا ہے میں کہ جنہیں امیر ہونا ہے اللہ دی راہ خرچ کرنا شروع جنہیں امیر ہونا ہے نا اللہ دی راہ خرچ کرنا شروع کر دیو پھر آزمان کے بیخ لو اللہ دے عزت جلال دی قسم ہے کہ یہودی بھی مندے نے ہندو عیسائی بھی مندے نے جڑا نبی کریم علیہ السلام فرماؤں نے جھوٹ نہیں ہوتا وہی تے سچ ہوتا وہی تے سچ ہوتا ہے یہ غیر مسلم دا بھی عقیدہ ہے کہ نبیوں نے تاجدار نے جو فرما دیتا پر حق کے اسے واسطے فرمایا محمد صادق بھی نہیں امین بھی نہیں کہ عرب والے کہتے ہیں محمد امین اعلان نبوت سے پہلے بھی آقا نے جڑا نام پیار دے نال عرب کے اندر لوگ لیندے سن جو اے نام لیندے سن آریہ جے محمد امین آج آریہ جے محمد امین کہ آقا جدرو لنگ جاندے کہ تم پہ جاندی سی محمد امین جاریہ جے محمد امین پھر انجی نہیں کہ جدو لنگ جاندے سن کسی نے ویکھیا ہوندا یا نہ ویکھیا ہوندا لنگ دیا اور ضرور جاندے سن اے جڑی خوشبو محسوس ہو رہی ہے نا جڑی ہوا تے فضا نسلی ہوئی ہے تو محمد امین لنگ گیا آقا لنگ گئے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جس میں اطہر دی خوشبو ایسی پیاری کہ جدروں لنگ جاندے تے کتنی دیر تک خوشبوواں تے ہوندے ہی آتے رہتے ہیں تے لوگ کہتے ہیں محمد امین جو کہتا ہے وہی سچ ہے تے کافراں نے بھی امانتاں آ کے حضور کولے رکھ جانیاں غیر مسلم نے مسلمانوں نے سارے نے امانتاں آ کے حضور دے کول رکھنیاں کہ جڑا مسلمانوں دا نبی ہے نا محمد ہے نا وہ کدے امانت دے وچوں خیانت نہیں کردا امانت وچوں خیانت نہیں کردا اس واسطے حضرات ذوالقار زکات ہر صاحب نصاب دے واسطے 2.5% فرض ہے 100 دندروں 2.5 روپے لاکھ دندروں 2.5 اور جس طرح رقم بڑھتی جاوے زکاة اس طرح فرض ہے جی اگر بکریاں ہیں تو 40 بکری ہو دے اسی طرح مال کے اندروں سونا چاندی ہے اس کے اندروں 7.5 تولے سونا یا اولی قیمت اگر کوئی اس کا مالک ہے تو اولی تے زکاة فرض ہے
52 تولے چاندی یا اندی مالیت یعنی روپیے قیمت اگر ہے تو بندہ صاحب نصاب بندے دے کول مال نہیں سی مال آ گیا سال گزرن تو بعد اودے تے زکات فرض ہو گئی اس واسطے ہر مالدار اپنے مال دے اندروں 2.5% زکات نکالے گا اودا مال پاک ہوئے گا ورنہ ہلاک ہوئے گا اگر زکات نکال کے پاک نہیں کرے گا فرمایا اودا مال ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اوتے جوگا بھی نہیں رہے گا کیونکہ زکات ہر مالدار دے واسطے نکالنا فرض ہے اگر فرض ادا نہیں کرتا وہ گناہگار ہو گیا عذاب کا مستحق ہو گیا پھر میں پہلے قرآن پاک کے اندر پڑھیا نا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جڑا مال اندروں زکات نہیں نکالتا انہوں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ کہ اگر بینک دے اندر بیلنس پیا ہوئے مال پیا ہوئے بندہ زکات دے مہینے دے اندر آ کے چند دن پہلے رقم نکلوا لے بعد اندر زکات دا وقت لنگ گیا رکھ دے یا اپنا مذہب ہی بدل لوے کہ اوہ کی حال ہوئے گا اس واسطے زکات ہر مسلمان صاحب نصاب دے فرض اللہ تعالیٰ عمل